السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں سورۃ الفاتحہ کی مکمل تفصیلات اپنے علم کے مطابق جتنا میں علم رکھتا ہوں اس کے مطابق آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو یہ فرمان کہ کوئی نماز بغیر سورۃ فاتحہ کے نہیں ہوتی، تو اس میں چاہے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں امام کے ساتھ، یا آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ نفلی عبادت کر رہے ہیں یا فرضی جنازہ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے اس میں سجدہ ہے یا نہیں ہے، جب تک آپ سورۃ فاتحہ اس میں نہیں پڑھیں گے تو یہ یاد رکھیے آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور جس رکعت کے اندر آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے آپ کی وہ رکعت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل ترین اور صحیح ترین کتاب جسے قرار دیا گیا ہے تمام علماء کے نزدیک، وہ ہے صحیح البخاری۔ تو صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے جس کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے وجوب کا باب باندھ کر یہ بتلایا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر کے اوپر جو تمام علماء کے نزدیک معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے، صحیح کتاب سمجھی جاتی ہے، کہ جس میں کوئی بھی ضعیف روایات، جھوٹی روایات، من گھڑت روایات نہیں ہے، وہ ہے صحیح المسلم، یعنی صحیح مسلم دوسرے نمبر کے اوپر آتی ہے۔ اس میں بھی امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر کہ کوئی رکعت جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت نہیں ہوتی، لہٰذا رکعت اس وقت مکمل ہوگی جب سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ تو بعض احباب جو ہے وہ امام کی جو جہری نمازیں ہیں، یعنی ظہر عصر میں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اپنی پڑھ لیں، اور جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو تب بھی جو ہے نا ٹھیک ہے آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ عجیب ہی بات ہے، کیا ظہر اور عصر کی جو نماز ہوتی ہے وہ امام کے پیچھے نہیں ہوتی؟ اس میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں ٹھیک ہے، لیکن جب مغرب عشاء کی بات ہے، صبح کی بات ہے، جب امام قرات کر رہا ہو تو تب جو ہے نا آپ نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں تمام ان اہل اسلام مفتیان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو دین کی صحیح بات ہے اس کو آگے پہنچائیں، ورنہ یاد رکھیں آپ کو حشر کے میدان کے اندر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میں ایک بندہ ناچیز طالب علم اس بات کو بالکل کھلم کھلا بیان کر رہا ہوں، اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں نہ تو یہ تذکرہ موجود ہے جو آپ احباب منطق کی زبان استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ مجھے بتا دیں کہ جو آپ احباب نے یہ بات رکھی ہوئی ہے جی امام کی قرات، تو یہاں پہ امام کی قرات کا تذکرہ موجود ہے، رکوع کی رکعت کا تذکرہ موجود ہے؟ جب کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے تو لہٰذا اس طرح کا معاملہ کرنا صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا ایک عام حکم کو عام ہی رہنے دیں، اس کو خاص نہ کریں، اگر خاصیت موجود ہے تو اس کی وضاحت کریں، تو لہٰذا جب خصوصیت نہیں ہے تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کو خاص کریں۔ تو بہرحال میں جو بات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ قرآن کی آیت پیش کر کے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو میرا تمام ان مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ان معتقدین جو آپ کو یہ اعتقاد پیش کرتے ہیں، نظریہ پیش کرتے ہیں جی جب امام قرات کر رہا ہو تو امام کی قرات کو سننا واجب ہے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تو ان سے سوال کیا جائے تو جو شخص، جو احباب امام صاحب کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ انہوں نے اللہ اکبر تو کہہ لی، نماز کے اندر جماعت کے اندر شامل ہو گئے، تو جو پیچھے باقی آئے ہیں وہ اب امام کی قرات سنیں گے یا نماز کے اندر داخل ہوں گے؟ اگر وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ قرآن کی اس آیت کے مطابق، آپ کے کہنے کے مطابق
وہ قرآن کے گستاخ کہلائیں گے، اور آپ ان کے اوپر یہ فتویٰ جاری کریں نا، پھر وہ آپ کے چند احباب جو آتے ہیں پھر وہ علیحدہ بیٹھ کے جو ہے نا انتظار کریں، جب جو ہے نا امام کی رات ختم کرے گا پھر وہ جماعت کے اندر شامل ہوں۔ اگر وہ جو ہے نا امام کی رات کر رہا ہے جماعت کے اندر شامل ہوتے ہیں تو انہوں نے اس قرآن کی آیت کی گستاخی کی ہے، یعنی قرآن کی اس آیت کے خلاف انہوں نے عمل کیا ہے۔ اگر خلاف عمل کیا ہے تو بتائیے یہ قابل قبول ہو جائے گا؟ آپ کے پاس اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے؟ اور اسی طرح دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے جی جناب جو ہے نا یہ سورۃ فاتحہ بھی قرآن ہے۔ تو حضرات و حاضرین، میرا یہ بھی آپ سے سوال ہے، اگر یہ قرآن ہے، سورۃ فاتحہ بھی قرآن ہے، قرآن میں شامل ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن جو احکامات سورۃ فاتحہ کے ہیں کیا وہ پورے قرآن کے ہیں؟ سورۃ فاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں ضروری ہے، یہ آپ احباب بھی کہتے ہیں۔ سامعین محترم، صرف 3 جگہوں کے اوپر جو ہے نا یعنی سے قرات کی جو بات ہے، مغرب، عشاء اور فجر کے اندر آپ احباب یہ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، باقی جگہ کے اوپر تو آپ بھی مانتے ہیں، آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی رکعت نہیں ہوتی۔ تو حضرات و حاضرین، پھر سورۃ فاتحہ کے احکامات اور ہیں، پورے قرآن کا حکم اور ہے۔ اگر جو ہے نا سورۃ فاتحہ بھی قرآن کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ احباب ہر رکعت کے اندر امام صاحب سورۃ فاتحہ کو لازمی قرار کیوں دے رہے ہیں؟ پھر آپ لازمی قرار نہ دیں، قرآن کا کوئی دوسرا حصہ پڑھ لیں، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اسی لیے اس کا دوسرا جواب اس آیت کا، یہ قرآن مجید کے اندر اس کا جواب موجود ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کافروں نے کہا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، تم اس قرآن کو نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اس میں شور کرو، شور شرابہ کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ وہ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو واعظ و نصیحت کر رہے ہوں، دین کی باتیں سمجھا رہے ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ شور کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ شور کریں گے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کسی کو سمجھ نہ آئے گی، نہ کوئی مسلمان ہوگا، نہ صراط مستقیم کے اوپر چلے گا۔ تو اس ان کے نظریے کو توڑنے کے لیے اللہ کریم نے یہ آیت اتاری، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اہل اسلام مومنین کو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا کہ چاہے وہ شور کرتے رہیں یا نہ کرتے رہیں، اہل اسلام تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ جب جو ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام واعظ و نصیحت کر رہے ہوں تب جو ہے نا آپ لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واعظ کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، نہیں تو مجھے اس آیت کے اندر آپ یہ بتا دیں کیا اس میں نماز کا تذکرہ ہے، اس میں قرات امام کا تذکرہ ہے، اس میں سورہ فاتحہ کا تذکرہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب ایک عام حکم ہے، عام حکم کی ساتھ خصوصیت بھی آ گئی ہے، تو یہ خاصیت کیا ہے؟ یہ کافروں کے مقابلے کے اندر آیت اتری ہے، کافروں کی اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے اتری ہے۔ تو آپ اس کافروں کی سازش کو جو ہے نا عملی جامہ پہنانے کے لیے اس طرح کے معاملات کریں گے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہٰذا سورۃ فاتحہ ہر رکعت کے اندر، چاہے آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے اور لازمی، اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ رب کا قرآن بھی کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کھلم کھلا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کہاں جائے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو قرآن و سنت میں بے شمار، آپ جس عالم سے مرضی پوچھ لیں، چاہے وہ اہل سنت سے ہو، دیوبند سے ہو، عمل نہ کریں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن بیانیہ طور کے اوپر وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانے گا، عمل نہیں کرے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات و حاضرین، جامع ترمذی جلد ثانی کے اندر یہ روایت موجود ہے
امام جب جہری قرات کر رہا اونچی آواز سے، یعنی فجر، مغرب اور عشاء کے اندر یہ امام کی قرات کافی ہوتی ہے، تو سامعین ضیاء باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امام کون ہے؟ جو سید الانبیاء بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، اگر گنجائش ہوتی تو وہ بتا دیتے، تو یہ روایت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ جامع ترمذی کی روایت ہے جس کے اندر یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے اندر قرات فرما رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرات کرنا بھاری ہو گیا، یعنی سورۃ فاتحہ کے علاوہ قرآن مجید کا جو اور مقام آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے تھے اس میں آپ کو دشواری، مشکل پیش آ رہی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے ساتھیو، کیا تم بھی میرے ساتھ پیچھے نماز کے اندر قرات کرتے رہے ہو جو میں پڑھ رہا تھا؟ تو صحابہ نے کہا جی ہاں اللہ کے پیغمبر۔ تو وہاں اس روایت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ساتھیو، سورۃ فاتحہ کے علاوہ تمہارے اوپر قرات کرنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا سورۃ فاتحہ پڑھنا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ تو سورۃ فاتحہ جو ہے وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ امام کے پیچھے ہیں، کیونکہ امام قرات کی کیوں نہیں کر رہا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام اگر قرات کر چکا ہے سورۃ فاتحہ کی، وہ کوئی اور قرات کر رہا ہے، پیچھے سے آ کے مقتدی ملتا ہے، تو یہ بھی میں مسئلہ ساتھ میں واضح کرتا جاؤں، تو وہ مقتدی آ کے سب سے پہلے جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ تو اب جو ابتدائی ثناء اور دوسری جو دعائیں منقول ہیں، جس میں جو ہے نا پہلی رکعت کے اندر امام اللہ اکبر کہتا ہے اور تھوڑی دیر خاموش رہتا ہے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ شروع کرتا ہے، تو اب آنے والا جو مقتدی ہے، سورۃ فاتحہ ہو گئی ہے، اگلی قرات شروع ہے، تو آنے والا مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھ کے باقی قرات کو خاموشی کے ساتھ سنے گا۔ تو لہٰذا ان تمام صحیح احادیث کی روشنی کے اندر یہ مسئلہ بالکل واضح اور کھلم کھلا ہے۔ تو حدیث کے اندر تعویلیں کرنا، منطقیں بیان کرنا اور اپنی طرف اسے گھما کے لے جانا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب حدیث واضح طور کے اوپر یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی نماز بغیر سورۃ فاتحہ کے نہیں ہے، تو اس کا امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح مسلم میں وضاحت بیان کر دی کہ کوئی رکعت جس رکعت میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ رکعت ہی نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف ہم مانیں اور دوسری طرف ہم تعویلیں کریں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو دین کی فہم و فراست عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔